سيدنا محمد امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پچھلے کئی درسوں سے میں اس حدیث کے متعلق آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے انسان کے سینے میں جو اللہ نے ایک دل رکھا ہے، دل، اس کے متعلق امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو اس کا سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو گیا تو اس کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل۔ اگر دل انسان کا درست ہو جاتا ہے اس کا پورا وجود درست ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے تو اس کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ دل کی جب دیکھیے انسان کی نیت درست نہیں ہوتی ہے، یا انسان اپنی نیت کو درست کرنے کی فکر نہیں کرتا، تو پھر اس دل کے اندر بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد کی بیماری ہے۔ حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کی خوشی کو دیکھا، وہ اس سے برداشت نہ ہوئی، اسے اللہ رب العزت نے دنیا کے مال سے نواز دیا، دنیا کی نعمتوں سے نواز دیا، اللہ رب العزت نے اسے کسی منصب سے نواز دیا، عوام کے درمیان اس کی مقبولیت ہو گئی۔ یہ جملہ، یہ ساری چیزیں کہ جب انسان کو اللہ کسی نعمت سے نوازے تو دوسرے کے دل کے اندر ایک غیر اختیاری طور پر یہ خیال آ جائے یہ مجھ سے آگے چلا گیا، اس سے یہ کیوں مل گیا۔ حسد کے 3 درجے ہیں، 3۔ پہلا درجہ یہی ہے کہ جب انسان نے کسی کی نعمت کو دیکھا، اللہ رب العزت نے اس پر انعام کیا، دولت سے نواز دیا، صحت سے نواز دیا، حسن سے نواز دیا، اولاد سے نواز دیا، اچھی نوکری مل گئی۔ اب غیر اختیاری طور پر اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ یاد رکھیے یہ جو حسد کی پہلی قسم ہے، غیر اختیاری طور پر دل کے اندر خیال آ جانا، اس کے متعلق قرآن نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس پر مواخذہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، لیکن یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ کی عدالت میں اس غیر اختیاری خیالات کے آ جانے پر مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہے، آ گیا وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ یہ غیر اختیاری طور پر دل میں خیال کا آ جانا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اور حسد کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ
نے اسے عطا فرمائی ہے، عہدے کی، منصب کی، مال کی، گاڑی کی، جائیداد کی، یہ اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس سے گم ہو جانی چاہیے، کسی اور کو مل جانی چاہیے۔ اب یہ بھی ایک غیر اختیاری طور پر یہ خیال آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ خیال اس دل کے اندر پڑا رہے تو پھر یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ پہلی قسم تو یہ ہو گئی کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اسے کیوں مل گئی۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یہ چیز اب اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، وہ نعمت اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اور تیسری حسد کی کون سی قسم ہے جو بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ دو قسموں کے ساتھ تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر وہ دوسری قسم والا غیر اختیاری خیالات وہ جگہ پکڑ جاتا ہے نا، اسے انسان اپنے اختیار سے دل سے ہٹاتا نہیں ہے، تو پھر وہ بڑی موذی صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ پھر وہ یہ صورت اختیار کر جاتا ہے تیسری والی کہ جب وہ دیکھتا ہے اسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا، اسے اللہ نے مراتب سے نوازا، اسے اللہ رب العزت نے شہرت سے نوازا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ ان دو صورتوں سے ہٹ کر اگلا قدم جو اختیار کرتا ہے نا، پھر وہ اس کے متعلق کیا اختیار کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے درمیان چلا جائے گا، اس کی غیبت شروع کر دے گا، اس پر بہتان باندھنا شروع کر دے گا، پھر اس کی چغلی کرنا شروع کر دے گا۔ پھر اگر وہ کسی منصب پر قائم ہے جس پر اللہ رب العزت نے اسے رکھ دیا ہے قائم ہے، پھر اس کے متعلقہ لوگوں سے ملے گا، متعلقہ لوگوں سے ملنے کے بعد کہے گا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈمکان ہے۔ جب یہ تیسری صورت اختیار کر جائے گا نا، پہلی دو صورتوں کے اندر تو ابھی اس کا اثر کسی عمل کے اندر نہیں آیا، اس کے اثرات کسی عمل میں نہیں آئے، لیکن اب یہ جو تیسری صورت اختیار کر گیا ہے نا، اس کا بہتان باندھنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، جی صاحب منصب ہے، اس کے حلقے کے گردا گرد لوگوں سے مل کے اس کی جڑوں کو کاٹنا، یہ اتنی خطرناک صورت ہے، اتنی خطرناک صورت ہے کہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ عام انسان اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، اسے جس وقت اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اسی وقت اس کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ جب تک یہ بندہ جس کے متعلق اس نے اپنے دل میں حسد کو جنم دیا، حسد کو پالا، پھر اس کی جڑیں کاٹتا رہا، جب تک یہ بندہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا ہم تو کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی حاسد کا ہاتھ نہیں چلتا، ہاتھ کسی بھی طرف نہیں چلتا، ایک جگہ پر اس کا ہاتھ چلتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس پر جادو کرو، اس پر جادو، وہ بڑے بڑے جادوگروں کے پاس جاتا ہے، جادوگروں کے پاس جا کے اس پر جادو کرواتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ اسی وقت دائرہ اسلام سے بھی باہر نکل جاتا ہے، یہ اسی وقت دائرہ اسلام سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم نیت کی درستگی کی فکر نہیں کریں گے تو یہ جو دل ہے، جو نیت کا مرکز ہے، یہ بگڑ جائے گا اور اس میں بڑے بڑے گناہ جنم لیں گے۔ تو جب بڑے بڑے گناہ جنم لیں گے، بسا اوقات انسان اگر نیت کی فکر نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر گناہ جنم لیتے ہیں، وہ گناہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ موت کے دم تک پھر واپسی کی جو ہے نا توقع اور امید وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بھی اتنی ناراضگی کرو، اللہ سے بھی اتنی ناراضگی کرو کہ واپسی کا رستہ بھی چھوڑ دو نا، کہ واپسی جب آنا چاہو تو اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے۔ خود قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میں ان سے اتنا شدید ناراض ہو جاتا ہوں، اتنا شدید ناراض ہو جاتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ جس گناہ پر وہ چل رہے ہوتے ہیں ہم اس پر
اتنا مضبوط انہیں کر دیتی ہیں موت تک، بلکہ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم جہنم کے اندر تک پہنچانے میں پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے، انسان ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کے ڈر کو اختیار کرے، اللہ کے ڈر کو اختیار کرے، ہر وقت اس کا خوف اس کے دل کے اندر ہو۔ ساری مخلوقات اس کی ہے، ہر انسان کو اپنے سے بہتر اور بالا قدر سمجھنے کی کوشش کرے۔ اپنے عمل جب اللہ کے سامنے کوئی نیک عمل کرے، اس کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے کہ اسے عمل کرنے کے بعد اتنا خوف ہونا چاہیے، پتہ نہیں میرے مالک نے یہ عمل مجھ سے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہم اس پر اتراتے ہیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں جی، پھر اس کی وجہ سے ہمارے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، شہرت آ جاتی ہے۔ تو یہ دل ایک ایسی بنیادی چیز ہے، زندگی کے ہر لمحے میں اس کی فکر کے اندر انسان کو رہنا چاہیے جی، اور موت کے دم تک اس کی فکر کے اندر جو جائے گا، اللہ رب العزت اسے اپنی رضا بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو اس کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ وحی القلب، سن لو لوگوں وہ دل ہے، یہ دل اگر درست ہوگا تو جسم سے سرزد ہونے والے سارے اعمال، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے جی، ہر چیز قابل قبول ہو جائے گی، لیکن اگر نیت ہی ٹھیک نہ ہوئی تو بڑے بڑے اعمال کی اللہ کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا۔ جزاک اللہ خیر۔